السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ محترم ناظرین، دنیا کے اندر ہو یا آخرت میں، کامیابی و کامرانی ہر مسلمان اور مومن کی خواہش ہے، خاص طور سے آخرت کی کامیابی، آخرت میں نجات و فلاح دنیا کی کامیابی و کامرانی کے مقابلے میں کہیں زیادہ اہم ہے اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہر مومن، ہر مسلمان اپنے دل کے نہا خانے میں ضرور یہ خواہش رکھتا ہے کہ کل قیامت کے دن اسے قیامت کی رسوائیوں سے، اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے نجات مل جائے۔ صحابہ کرام جو اخروی نجات کے لیے سب سے زیادہ فکر مند رہنے والے تھے، انہوں نے کسی بھی ایسے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا جب اس سلسلے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھ سکتے تھے، کچھ سوال کر سکتے تھے۔ ایسا ہی ایک سوال ایک صحابی رسول نے کیا، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سچے ساتھی ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے جسے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا من نجات یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا راستہ کیا ہے، نجات کی راہ کیا ہے، نجات کی کنجی کیا ہے؟ من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نجات کی باتیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کا سوال سنا اور آپ نے اس سوال کے تحت جواب دیا۔ تین باتیں بیان فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئک۔ صحابی رسول نے نجات کے حوالے سے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بیان فرمائی، بتایا کہ ان تین باتوں کو اختیار کر لو، ان تین باتوں کو اپنا لو، ان تین باتوں پر عمل کر لو، ان تین باتوں کو لازم پکڑ لو تو نجات پا جاؤ گے، کامیاب اور کامراں ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ زبان ہمارے جسم کا ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن اپنی کارکردگی کے اعتبار سے انتہائی غیر معمولی ہے، اور صرف آخرت میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر اس زبان کے استعمال کی وجہ سے آدمی یا تو خیر و بھلائی حاصل کر سکتا ہے یا انتہائی نقصان اور خسارے میں پڑ سکتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر آدمی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، زبان سے خیر پر مبنی الفاظ استعمال کرتا ہے، زبان سے اچھے کلمات اور اچھی باتیں کرتا ہے، تو آخرت میں بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس دنیا کے اندر بھی آدمی بہت سی اچھائیاں حاصل کر سکتا ہے۔
لیکن اگر آدمی اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دے، کنٹرول میں نہ رکھے اور جو جی میں آئے وہ زبان سے بکتا چلا جائے، جو الفاظ زبان پر آئے ان کو جو ہے باہر کر دے، جو کلمات زبان پر آئے اس کو زبان سے ادا کر دے، تو پھر انسان کے لیے انتہائی خسارے کا سودا ہو سکتا ہے۔ غلط استعمال، زبان کو بے مہار چھوڑ دینا، بے لگام چھوڑ دینا، زبان پر کنٹرول نہیں کرنا، غلط الفاظ اور غلط باتیں، لایانی باتیں زبان سے ادا کرنا انسان کے لیے نقصان کا باعث۔ جہاں یہ زبان اس کے صحیح استعمال سے آدمی اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکتا ہے، وہیں اس کے صحیح استعمال سے آدمی دنیا کے اندر اپنے ہم نشینوں میں بھی عزت و وقار حاصل کر سکتا ہے۔ جہاں اس زبان کے غلط استعمال سے آدمی اللہ کی ناراضگی اور غصے کا شکار ہو سکتا ہے، وہیں دنیا کے اندر بھی انسانوں کے درمیان بھی زبان کے غلط استعمال سے اپنی عزت، اپنا وقار، اپنا رتبہ، اپنا مرتبہ پامال کر سکتا ہے۔ اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھنا، زبان کا صحیح استعمال کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے خیر کی باتیں کرے، اچھی باتیں کرے، اور لیصمت، بولنے کے لیے اگر اچھی باتیں نہ ہو، اس کے پاس خیر کی باتیں نہ کر سکتا ہو، اچھائی پر مبنی کلام نہ کر سکتا ہو، بہترین گفتگو نہ کر سکتا ہو، اور لیصمت، تو پھر اسے خاموش ہی رہنا چاہیے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے بتائی کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کشادہ رہے۔ مطلب یہ کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر میں بتاؤ۔ جو تمہارا فالتو وقت ہے، جو بچا ہوا وقت ہے، اپنے کام دھام سے، کسب معاش کی تگ و دو اور کوششوں سے جو وقت بچ جائے، یہ بچا ہوا وقت اپنے گھر میں گزارو، اپنے گھر کو اپنے لیے کشادہ سمجھو۔ اپنا یہ بچا ہوا وقت بازاروں میں، ہوٹلوں میں، راستوں پر گزارنے کے بجائے اپنے گھر میں گزارے۔ جب آدمی اپنے گھر میں ہوتا ہے تو بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری غلط کاریوں سے، بہت ساری لایانی باتوں سے، بہت ساری ہلاکت خیز امور سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب آدمی اپنے گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزارتا ہے، تو گھر والوں سے اس کی انسیت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اپنے گھر والوں کے اصلاح کا موقع بھی اسے زیادہ ملتا ہے۔ اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جب وہ زیادہ سے زیادہ وقت گزارتا ہے تو ان کے حالات، ان کے کیفیات، اس کے احوال اس سے معلوم ہوتے ہیں، اچھے یا برے معاملات ان کے معلوم ہوتے ہیں۔ اس طرح سے وہ اپنے بچوں کی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دے سکتا ہے، اپنی اولاد کے لیے تربیت کا خصوصی نظم کر سکتا ہے۔ تو دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اپنا بچا ہوا وقت، اپنے فرصت کے لمحات اور اوقات کو گھر میں گزارنا آدمی کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے، دوسروں کی کیفیت، دوسروں کے احوال سے بالکل بے خبر رہے، کسی کے کام نہ آئے، بس اپنا کام، اپنا گھر، اسی دائرے میں قید ہو کر کے رہ جائے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ اگر آدمی باہر کی دنیا میں دوست و احباب کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ رہ کر کے خیر کا کام کر سکتا، بھلائی کا کام کر سکتا،
دوسرے کی تعاون اور مدد کر سکتا ہو تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، افضل ہے۔ لوگوں سے اختلاط، لوگوں سے ملنا جلنا یہ شریعت کے اندر مذموم نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اندر کثرت پیدا ہو جائے اور بغیر کام کے، بغیر ضرورت کے اور بغیر فائدے کے ہو تو یہ شریعت کے اندر مذموم ہے، اور ایسے میں آدمی کو اپنے گھر میں ہی اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ تیسری بات اللہ کے رسول نے کہی کہ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، کہ اپنے گناہوں پر رویا کر، گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ۔ ایک مومن جبکہ وہ خیر و بھلائی کی راہ پر چل رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود کبھی بھی اپنی لغزشوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے لاپرواہ نہیں ہوتا۔ گناہوں پر رونا، ندامت کے آنسو بہانا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس کے لیے ایمان کی قوت چاہیے، دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت درکار ہوتی ہے۔ وہی بندہ روتا ہے اپنے گناہوں پر، وہی بندہ آنسو بہاتا ہے اپنی خطاؤں پر، وہی بندہ اپنے رب کے سامنے ندامت کا اظہار کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو۔ ورنہ اگر اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کی خشیت نہ ہو تو آدمی اپنے گناہوں پر رونا تو دور کی بات ہے، گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانا تو بہت دور کی بات ہے، گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کیا چلا جاتا ہے، لیکن اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک مومن اکیلے میں، تنہائی، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو نعمتیں اسے عطا کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، پھر یہ بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو نعمتیں اسے دی ہیں، اللہ نے جس فضل و کرم سے اسے نوازا ہے، اس کا حق اس نے کہاں تک ادا کیا ہے۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنی غلطیوں کو یاد کر کے، اپنے لغزشوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے، ندامت کے آنسو بہانا چاہیے، اور اپنے رب رحیم و کریم سے التجا کرنی چاہیے، فریاد کرنی چاہیے کہ میرے مولا، میرے مالک، میرے رحیم و کریم خالق، مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، تیری نافرمانی کے کام ہو گئے، تو معاف کر دے، میری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ یہ بہت بڑا وصف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رو۔ اور جو بندہ اس صفت سے متصف ہو جاتا ہے اللہ کے یہاں بڑا مقام پاتا ہے، یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کے علاوہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا، اللہ کے رسول نے کہا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک وہ شخص ہوگا جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، ففاضت عیناہ، تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، رو پڑتا ہے۔ تو یہ رونا، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بڑی خوبی کی بات ہے، بڑی پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں نجات کی یہ 3 کنجیاں بتلائیں، ان کو اپنا کر کے، اختیار کر کے اور ان پر عمل کر کے نجات اور کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس حدیث کو سمجھنے، اپنانے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.